بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نیا ٹاپک اور بہت اہم ٹاپک جو کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک نزاع اور ایک کیا کہتے ہیں جھگڑا، وہ اسی بات پہ ہے کہ خلافت اور امامت۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اہل تشیع کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے یہ کتابوں میں، اور امامت خدا اور رسول کی نص سے ہوتی ہے، امامت خدا اور رسول کے نص سے ہوتی ہے۔ اور صفحہ نمبر یہ 42 ہے حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، کہ امامت خدا اور رسول کے نص سے ہوتی ہے، امت کے اختیار اور بیعت سے نہیں ہوتی۔ اور یہ کہ ہر امام پر واجب ہے کہ آنے والے بعد کے امام پر نص کریں۔ اب آپ کو یہ معلوم ہوا، اور یہ اتنا ایک اہم کیا کہتے ہیں کہ ستون ہے اہل تشیع کے ہاں، کہ یہ جو ہے وہ فروع دین نہیں بلکہ اصول دین ہے۔ اور حیات القلوب میں ہی جو ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52 پہ ہے کہ ابن بابویہ نے سند معتبر سے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خداوند عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 120 مرتبہ آسمان کے اوپر لے گیا، اور ہر مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت امیر المومنین اور ان کے بعد کے اماموں کے بارے میں وصیت فرمائی، اور اس سے زیادہ تاکید کی جو کچھ دوسرے فرائض کے بارے میں کی۔ سادہ اردو میں نے آپ کو جو ہے یہ بتائی ہے بات، اور یہ سمجھنے کے لیے کوئی آپ کو راکٹ سائنس نہیں چاہیے، کہ بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ 120 مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں پہ لے گیا، اور صرف جو ہے ولایت امیر المومنین کے بارے میں جناب جی وصیت کی کہ سارے دا سارا دین ہی جو ہے نا ان کے مطابق تو پھر جو ہے نا وہ یہی ہے۔ اور اتنا اہم یہ جو ہے آپ کے سامنے کے دین کا اس کو ستون سمجھ لیں، کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج جو ہے وہ ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جو کچھ دوسرے فرائض کے بارے میں وصیت کی، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وصیت ولایت مولا علی کے بارے میں کی۔ اب یہ بڑا اہم اور خاص چیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے دلائل بھی جو ہے وہ خاص چاہیے، عام دلائل اس کے لیے نہیں چاہیے۔ تو جناب اب جو ہے وہ کتاب ہے احقاق الحق جناب شہید ثالث کی، تو اس میں انہوں نے ایک پورا باب، میں نے جناب جی کتابیں پھر شیعہ کتابیں میں نے کھنگالی، میں نے کہا یار دیکھو اتنا اہم ہے، اس کے لیے دلائل بھی جو ہے وہ بڑے اہم قسم کے ہوں گے۔ تو جناب احقاق الحق ہے، اس میں دلائل امامت جناب امیر المومنین علیہ السلام از آیات قرآنیہ، میں بڑا جناب متاثر ہوا کہ یہ قرآن سے جو ہے وہ امیر المومنین کی جو ہے وہ ولایت ماشاءاللہ ثابت کریں گے، اور اگر یہ ثابت کریں گے تو مجھے کیا ہے، میں خلافت ان کی پہلے جو ہے وہ ثابت کریں گے تو میں بالکل اعتراف کروں گا کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر نے جو ہے یہ بالکل زیادتی کی ہے، لیکن قرآن سے ثابت تو کریں۔ تو میرے جو ہے وہ حیرانگی وہ مزید بڑھی کہ جناب جو پہلی آیت لے کے آئے ہیں نا، وہ آیت لے کے آئے جناب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں اپنے پاس سے نہیں کرتا، اس کا ترجمہ جناب حیات القلوب ملا باقر مجلسی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 پہ اس کا ترجمہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ یعنی تمہارا والی امر اور صاحب اختیار تو بس خدا ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ ہیں، قابل ذکر ہے، وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس حال میں کہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ آگے وہ جناب باقر مجلسی صاحب لکھتے ہیں کہ بالاتفاق سوائے امیر المومنین کے کسی نے رکوع میں تصدق نہیں کیا، صدقہ نہیں کیا۔ تو یہ صدقہ ہے، وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے زکوٰۃ کا، صدقہ اور زکوٰۃ ایک چیز ہے۔ اچھا وہاں پہ سیغہ جو ہے وہ جمع کا ہے۔ آپ اس آیت کو جناب جی لے کے جا رہے ہیں کہ یہ حضرت علی کی، یہ بے شک حضرت علی بھی جو ہے وہ اس کے مصداق ہوں گے، لیکن یہ باقی مومنین کے لیے بھی یہ آیت عام ہے، یہ خاص نہیں ہے۔ اور میں نے اوپر یہ آپ کو بتایا ہے کہ اہل تشیع کے ہاں یہ بڑا خاص اور اہم مسئلہ ہے،
اور اس کے لیے دلیل بھی جو ہے وہ ہمیں خاص چاہیے، نص چاہیے. اور نص کیا ہوتی ہے؟ وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے، وہ گرے نہیں ہوتی، مبہم نہیں ہوتی. تو یہ پہلی دلیل ہی جو جناب جی دی انہوں نے، پہلی دلیل ہی وہ کہ وہ مبہم ہے، اور اس پہ جناب ایک عمارت کھڑی کر دی. اب جناب جی ہم نے کہا کہ یہ تو جناب جی مبہم ہے دلیل، اس میں واضح تو مولا علی کا نہیں ہے. آگے جو ہم راکعون کا میں نے جو رکوع کا مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا ویسے، کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن عاجزی بھی اختیار کرتے ہیں. رکوع کا مطلب ہے کہ ان کی کمریں وغیرہ جو وہ جھکی رہتی ہیں، اکڑ ہم ان میں نہیں پائی جاتی، اس مفہوم میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے. لیکن خیر ہم نے کہا کہ جناب جی یہ تو مبہم ہے، یہ تو واضح نہیں ہے. اب جناب جی تفسیر برہان والا آ گیا. تفسیر برہان والے جناب علامہ ثقہ محدث سید ہاشم بن سید سلیمان بن سید اسماعیل بن سید عبد الجواد حسینی البحرانی جو ہے وہ جناب جی میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ کیا بات آپ کر رہے ہو، مبہم ہے. وہ ولایت علی اور ولایت مولا علی اور ائمہ کے بارے میں جو آیات تھیں اہل بیت کی، وہ تو مطلب تحریف کر دی، ان کو جو ہے وہ نکال دیا قرآن سے. تو جناب تفسیر برہان میں صفحہ نمبر 110 اور 11 پہ وہ یہی ہے کہ وہ آیات میں جن میں تحریف کی گئی، میں وہ آگے آپ کو بیان کروں گا، ان میں لفظ تھا فی علی آل محمد حقہم، یہ حذف کر دیا گیا. تو اس بحث سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے. مطلب انہوں نے، اور اللہ جو ہے وہ حسن اللہ یاری صاحب بھی جو ہیں وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ اہل سنت کے بھی یہاں تحریف ہے، اور ہمارے ہاں بھی جو تحریف کا قائل نہیں ہے وہ اصل میں جو ہے وہ تقیہ کرتا ہے، تحریف تو قرآن میں ہوئی ہے. تو یہ تو پھر مسلمانوں کے پلے کچھ رہا ہی نہیں، تو آپ نے ان کے پلے کچھ چھوڑا ہی نہیں. تو بہرحال یہ تحریف قرآن پہ آئندہ جو ہے وہ میں عرض کروں گا. تو آج یہ پہلی آیت ہی جو ہے وہ 7 منٹ ہو گئے ہیں، تو باقی بھی آیات انشاءاللہ میں اگلی جو ہے وہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں بیان کروں گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب ہوں یا کوئی اور اہل تشیع ہمارا بھائی ہو، اس کے لیے یہ خاص مسئلہ ہے، اور اس کے لیے دلائل بھی جو ہیں وہ خاص قسم کے چاہیے. یہ عمومی دلائل جو ہیں وہ اس میں کارآمد نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا.